کوئی خاتون ہے اب حیض کی وجہ سے کئی دنوں تک روزے چھوڑ دیے اور کئی سالوں تک، اور یہ مسئلے کا علم نہیں تھا کہ حیض میں چھوڑے گئے روزوں کو بعد میں رکھنا پڑتا ہے. اگر حیض اور نفاس کی حالت میں جو روزے آتے ہیں رمضان کے، جو فرض روزے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑنا چاہیے. وہ چھوڑنا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، رکھیں گی تو گناہ گار ہوں گی، یاد رکھیے. تو روزے اس کو چھوڑنا ہے، لیکن یہ روزوں کی قضا ہے. یہ روزوں کی کیا ہے؟ قضا ہے. اب ایک لانگ ٹرم تک ایک عورت نے روزے نہیں رکھی، مطلب حیض نفاس آ گیا، روزے چھوڑ دی گئی، اولاد کی پیدائش، وہ سال کے رمضان کے روزے چلے گئے، پھر فلاں ہوا تو وہ روزے چلے گئے، پھر حیض کی وجہ سے یہ روزے چلے گئے، وہ روزے چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک لانگ ٹرم تک ایسا ہوا، اور اس کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کی قضا ہے. تو اب کیا کریں؟ اب معلوم ہوا یا معلوم تھا نہیں کر پائی، دونوں کا کیا حل ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک تو نہیں معلوم تھا، کسی نے بول دیا ارے نہیں کچھ نہیں، جیسا نماز چھوڑ سکتے ویسا روزہ بھی چھوڑ سکتے. یاد رکھیے ماں عائشہ کیا فرماتی ہے؟ ہم حائضہ ہوتی تو ہم کو نماز اور روزے چھوڑنے کا حکم ہوتا، نماز کی قضا نہیں اور روزے کی قضا کروائی جاتی. اچھا روزے کی قضا کب کرنا ہے آپ کو؟ رمضان کے بعد سے لے کر اگلے رمضان کے پہلے تک. اور ماں عائشہ فرماتی ہم لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھ پاتی حیض کی وجہ سے، مینسس کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے. اس کے بعد ہم روزے رکھنے کی کوشش کرتی یہاں تک کہ کون سا مہینہ آ جاتا؟ شعبان کا مہینہ آ جاتا. تو پتہ چلا اگلے رمضان سے پہلے تک کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں. اور اگر اگلا یہ رمضان کے روزے یہ رمضان تک نہیں رکھے گئے تو یہ رمضان کے بعد اب گناہ گار ہو جائیں گے. کیونکہ ایک نماز کے وقت شروع ہونے سے لے کر اس کے خاتمے دوسری نماز کی شروعات تک ہے نا. جب یہ نماز فجر کا وقت چالو ہو رہا ہے تو اس کا ایک لمٹ ہے. مثال ظہر لے لیجیے، ظہر کا وقت چالو ہوتا ہے تو عصر تک ہے، تو اگر عصر تک پڑھ لے تو ٹھیک ہے، عصر کے بعد گناہ گار ہو. تو ویسے ہی رمضان سے دوسرے رمضان تک وقت ہے، اس کے بعد گناہ گار. تو کہتی ہم لوگ بھول جاتی، نہیں رکھ پاتی، تو شعبان آ جاتا، پھر ہم دوڑتی، مطلب جلدی جلدی رکھ لیتے. تو کمپلیٹ کرنا ہے، اب طے کر لے ہر مہینے ایک بھی رکھ لے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. اگر نفاس کا معاملہ ہے زیادہ دن تھا، 30-40 دن تھا، تو پھر کیا ہر مہینے طے کرے 2-3 دن 4 دن رکھوں گی تو ہو جاتا. بٹ ہمارے پاس کیا ہے، روزے رکھنے کا عموماً چلن نہیں، نفلی رکھیں. اور اللہ رحم کرے، عورتوں میں تو روزے رکھنے کا چلن میں نے کم دیکھا مردوں کے مقابلے. میں نہیں کہہ رہا مرد پورے رکھتے، مردوں کے مقابلے میں، چونکہ ہمارے پاس عورتیں کیا ہوتی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے. کمزور ہوتی ہے اسی کو امتحان ہے کہ جس کی وجہ سے شادی تک تو روزے معاف رہتے اس کو. نہیں بچی تو ہے، ابھی یہ ہے فلاں ہے، بہت کمزور ہے، صرف 10 روٹی کھاتی ایک ٹائم میں، اسی کمزوری کا یہ عالم ہے. ہوتا ہے ایسا، میں نے دیکھا ہوں. ٹانی کا پلا دے رہے اس کو روزے، نہیں پھر بھی نہیں رکھ پا رہی، فلاں پروٹین دے دے رہے، ملٹی وٹامن دے دے رہے، پھر بھی بیچاری کور نہیں ہو پا رہا. یاد رکھیے جینیٹیکلی امیونٹی کے اعتبار سے فیمیل چائلڈ اور فیمیل زیادہ امیون ہوتی ہے میل کے مقابلے. اسی لیے گھروں میں نانیاں اور دادیاں زیادہ زندہ ہے نانا اور دادا کے مقابلے میں. کامن نہیں ہے ایسا، کوئی انکامن نہیں، کوئی بھی دیکھ لیجیے. میجر 10 دادیاں حیات ہے تو 2 دادا ملیں گے آپ. نیچرل نہیں ہے، مطلب ایسا کوئی میں غلط بات نہیں کہہ رہا. تو آپ دیکھ لیجیے کئی روزے کے لیے اتنا کمزوریاں اور فلاں فلاں ایسے بہانے ہیں. ایکچولی کیا ہے، عادت ڈالنا ہوں. بلکہ ایک صحابی کا واقعہ اتنا مشہور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کو روزہ رکھا. آپ سمجھو بچہ یہ سال بالغ ہو رہا تو کیا اسی سال پورے 30 رکھ پائیں گا وہ؟ نہیں. تو سمجھیے ایک 5-6-7 سال سے شروع ہوا، ایک روزہ، ایک رمضان 2 روزے، تیسرے رمضان 10 روزے، چوتھا رمضان 15 روزے، پانچواں رمضان 20 روزے، اور پھر اس کے بعد بالغ ہو گیا تھا پورے روزے. اچانک نہیں ہوتی نا عادت. اب ہم لوگوں کے لاڑ پیار کا یہ عالم ہے جسی کو انتہا. لاڑ پیار وہ جو بچوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جائے، وہ لاڑ پیار نہیں جو بچوں کو جنت کے راستے سے نکال کے جہنم کے راستے پہ ڈالے. تو نہیں رکھاتے ہیں. کئی عورتوں کی زندگی بغیر روزے کی کسی، بہت بری بات، بہت بری بات. ٹھیک، تو لمبے عرصے تک روزے چھوڑے ہوئے ہیں، روزے نہیں رکھ رہی. اب کیا کریں؟ تو یاد رکھیے، یا تو لا علمی کی وجہ سے، یا تو معلوم تھا پھر بھی چھوڑ دیا. دونوں ہی کیسز میں قضا روزے رکھنا پڑیں گے، اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، رکھنا ہی پڑے. اب ایسی عمر کو پہنچ گئی، رکھ ہی نہیں سکتی. تب علماء کہہ رہے ہیں کہ پھر فدیہ دے دے، ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتے، ایک دن کے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھلاتے. لیکن کب؟ جب اس کی اب حالت ہی نہیں. 80 سال کی ہوگا، اب یاد آ رہا، اب جسم ساتھ نہیں دیتا. اب تو نہیں ہو سکتا، لیکن کاؤنٹنگ کر سکتی رفلی ایوری منتھ ایوری ایئر کے 3 days 5 days جو بھی تھا، کاؤنٹنگ فار 10 days 20 years 30 years 40 years 50 years کے چھٹے ایکومولیٹ کر لے، جمع کرے، پھر مجبوری والی. لیکن اگر صحت ہے، توانائی ہے، رکھنا شروع کر دیں. اندازن رکھنا لگتا ہے ٹوٹل سمجھو 50 ہوں گے، 5-7 سال کی، 10 سال کی اگر لے لے تو سمجھو 50 جا رہے ہیں. تو کاؤنٹ کر لے. بس ہر مہینے میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 دن رکھنا شروع کر دے تو مسئلہ جب ہی حل ہو جاتا ہے. عزم پر ہے یار، عزم پر ہے. خاموخواہ کی لادی بھی کمزوریوں نہیں، عزم پر ہے. اور جب انسان عزم کر لیتا ہے نا تو لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیا. عزم مضبوط ارادہ، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ ہوا ہو غلطی سے، جان مجھ کر، جہالت کی بنیاد پر، جہل علم کا الٹ ہوتا ہے، ضد ہوتا ہے، ضد اپوزٹ آف نالج جس کو کہیں گے جہل.
ٹھیک ہے، جس کو کہیں گے کہ اس کا علم نہیں تھا، اس کا انایجوکیٹڈ تھا اس معاملے. دونوں کے لیے حل کیا ہے؟ روزے رکھنا پڑیں گے. اب عمر گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، تو پھر بہرحال فدیہ دے دیں. یہ مجبوری والی صورت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے توبہ اور استغفار کرے کثرت سے. توبہ اور استغفار اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز چونکہ وہ رکھ نہیں سکتی، چاہتی ہے، یا پھر جوان ہے لیکن اتنے روزے باقی رہ گئے کہ وہ بیچاری کرنا چاہتی ہو نہیں پا رہے. توبہ اور استغفار کثرت سے کریں، اس لیے کہ توبہ ایک بہترین ذریعہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا. اور یاد رکھیے اکثر لوگوں نے یہ کہا علماء کرام نے کہ یہ فتویٰ جو کہ مسکین کو کھانا کھلا دے حیض اور نفاس کے بدلے، یہ درست نہیں. یاد رکھیے اصل مسئلہ ہے دونوں کے لیے حل کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہی ہے. سوائے اس کے بڑھتے ہیں اور کچھ نکات اور دیکھتے ہیں اس میں کہ ماہواری ختم ہونے کا یقین کیے بغیر یاد رکھیے نماز اور روزہ شروع نہیں کرنا چاہیے. اسلام کی خوبی اور خصوصیت ہے. یاد رکھیے ابھی ٹاپک چونکہ حیض اور نفاس نہیں ہے، رمضان اور حیض ہے، یا رمضان اور خواتین کے مخصوص مسائل ہیں، تو لہٰذا میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن اس امت کا جس کو کہیں گے اللہ کا فضل ہے اس امت پر، یا اس دین کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے کہ اس نے عورتوں کو ان حالت میں بیمار مانا ہے. ناپاک تو ہے، اس وجہ سے ناپاک ہے کہ طہارت نہیں ہو پائیں گی تو عبادت نہیں کر پائیں گی، لیکن وہ بیماری کے حکم میں آتی ہے. ناپاک سے مراد گندا، اوچھا، نچلا، اچھوت، اپنے سے دور، گھر سے دور، کمرے سے دور. معلوم آپ کو ایسے کئی کمیونٹیز ہیں اور ایسے کئی لوگ ہیں دنیا میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حالت میں عورت جو ہے ناقص اور بیکار ہو جاتی ہے. اس امت کا تو یہ شرف ہے، اس نے اس کو بیماری قرار دے کے کہا عبادت مت کرو، سہولت کے لیے، تکلیف کے لیے نہیں، برائی کے لیے نہیں، سہولت کے لیے. ایک آدمی بیمار اور اس کو بولا جائے ابھی تم کو بیماری میں 5 ٹائم یہ کرنا ہے، بیماری میں بھوکے رہنا ہے، کوئی بولے گا ظلم ہے، ظلم ہے، ٹھیک نہیں ہے نا. ظاہر سے زیادہ شریعت کہہ رہی ہے یہ چھوٹ ہے، یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ قسم کا جس کو کہیں گے فزیولوجیکلی بہت چینجز آتے، ہارمونک چینجز ہوتے ہیں، تو تم چھوٹ لو، ڈسکاؤنٹ لو، آفر لو، رخصت لو. بیماری میں کاؤنٹ کیا، روزے چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، آرام سے رہو، آرام کرو، تاکہ وہ جو ٹینشنز وغیرہ عام اس میں وہ نہ ہو. ٹھیک. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی یہ مرضی اور مشیت تھی کہ اس نے جب حوا کو پیدا کیا تو اس نے اس کے لیے تمام چیزوں کو طے کر دیا. یہ طے کر دیا، ٹھیک ہے، حیض وغیرہ آنا طے کر دیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے جب عورت حاملہ ہو جاتی تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے. حیض آنا بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیا وہی خون جو حیض کے ذریعے آتا تھا، جو کہ پلاننگ کے ذریعے اللہ نے دیا پہلے سے، جو کہ ایک انسان کی تیاری کے لیے تھا، جب بچہ وجود میں آتا ہے تو امبلیکل کارڈ سے جڑ جاتا ہے، اب بلڈ سرکولیشن اس کی باڈی سے ہوتا ہے پورا. تو گویا اللہ کی ایک پری پلانڈ ایک جو منصوبے کے تحت اس نے حوا کی بیٹیوں کو یا آدم کی بیٹیوں کو یہ مسئلہ دیا. یہ مسئلہ اسی کے لیے خیر ہے، یاد رکھیں. اور اس میں اس کو ڈھیل دی، اس کو چھوڑ دی. ہاں ناپاک طہارت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، لیکن ناپاکی سے ہرگز کوئی مراد اچھوت والا، دوری والا، بیمار والا، غلاظت والا، کراہت والا جو ہوتا ہے نا. کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت اس حالت میں آ جائے تو وہ کھانا نہیں بنا سکتی، گویا پورے گھر کو معلوم اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے. امت مسلمہ میں سمجھتا ہوں کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا کون سی عورت کس حالت میں، سوا عورتوں کو اگر معلوم ہوتا ہے یا شوہر کو بیوی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. دوسرے کمیونٹیز میں اعلان کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ یہ دین باحیا ہے، اس کی اپنی لمٹس ہے. اس نے جو چیز دی، اللہ نے فطرت میں کوئی چیز ڈالی، اس کو فطری طور سے رکھا، اس کو غیر فطری نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی چیز کو ہاتھ لگائیں گی تو ہر چیز منحوس ہو جائیں گی. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں حیض کی حالت میں حائضہ ہوتی، مینسچوریشن ہوتا میرا، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے آپ کے سر میں تیل لگاتی، آپ کے سر میں تیل لگاتی، آپ کے جسم پر خوشبو لگاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ لیٹتے، اور یہاں تک آپ فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتی جبکہ میں سنتی لیکن حیض کی حالت میں. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ دین کی بڑی خصوصیت ہے، یاد رکھیے. صرف طہارت کے مسائل میں کہتا ہوں نا، کہیں اگر ڈیٹیل میں رکھ دیا جائے اور ان چیزوں کو اگر ہماری نان مسلم بہنیں اگر سن لیں تو اس سے بڑا آفر اور اٹریکشن ان کو نظر نہیں آئے گا. یاد رکھیے اتنا بڑا آفر اٹریکشن صرف ایک ہی صرف طہارت کے معاملے میں، تو باقی دین کا کیا حل ہوگا؟ باقی دین کا کیا حل ہوگا جس کے طہارت کے مسائل اتنی اوپننس کے ساتھ ہے، اتنی کھلے ہیں اپنے آپ میں، اور اتنے فطری ہے، نیچرل ہے. اب اس کو غیر فطری نہیں کرنا. ہاں خامخواہ ڈسکشن غلط ہے، میں نے کہہ دیا، لیکن اتنا بھی آپ مت چھپا لیجئے کہ یہ بالکل وہ خزانہ ہے جو کبھی دیکھا نہ جائے یا کھولا نہ جائے. یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور ہمارے پاس، میری بات کو غور سے سنیں جو لوگ بات سن رہے ہیں، ہمارے پاس قرآن و سنت سے زیادہ یہود و نصارہ کے طریقے، اور ساتھ میں جن قوموں کے ساتھ ہم بستے ان کے طریقے حیض و نفاس کے مسائل میں زیادہ لیے جاتے. اللہ میں ہم پر رحم کرے بنسبت قرآن و سنت.
یہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس بات کو ڈسکلوز نہ کیا جائے، بولا نہ جائے، یہ بہت بے شرمی فلاں فلاں فلاں. بہرحال ان چیزوں کو لمٹ میں رکھیے آپ تو اچھا ہے. ان لمیٹڈ ہو خامخواہ ہو تو غلط ہے، لیکن لمٹ میں بالکل ایکسپلیسٹلی بولا جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی عرض نہیں. چلیے ٹھیک ہے. تو عبادت جو ہے جب عورت کریں گی تو حیض اور نفاس کا جہاں معاملہ ہے، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ پاک ہے عبادتیں نہیں کریں گی، اس کو رخصت ہے اس معاملے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ شک کی بنیاد پہ عبادتیں کوئی شروع نہ کریں. اور رمضان آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، اور چلو ابھی جو بھی ہے شروع کر دیتے ہیں روزے. نہیں، یقین کرنا پڑے گا کہ آپ پاک ہے. حیض کا کوئی مسئلہ نہیں، نفاس کا کوئی مسئلہ نہیں، تو یقین کے بعد ہی عبادت کو شروع کیا جائے گا. یقین کی طہارت ہوا ہے. یقین اس لیول تک آپ نے لے جائے، انشاءاللہ نکات رکھوں گا جو وسوسوں کے بیسس پر ہو. بہت سی عورتوں کا انیسری وسوسے رہتے، ویسے مردوں کو بھی رہتے بہت سارے. ہاتھ دھو لیے، دھولا کہ نہیں دھولا، اور ایک بار ابھی پورا گیلا ہوگا، اور ایک بار پورا گیلا، اور ایک بار. ایک مرتبہ ایک ایسے ہی سوال کسی ایک شخص نے کہا جس کو وسوسوں کا بیچارہ مریض تھا. اس نے جا کے ایک شخص سے سوال کیا جو عالم دین تھے، اور کہا کہ میں پورا پانی میں ڈوب کر نکلتا ہوں تو بھی مجھے شک ہوتا ہے کہ میں غسل میرا ہوا یا نہیں ہوا، تو اب میں کیا کروں، اب میرے لیے کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا تیرے پر غسل واجب نہیں ہے، تو ویسی عبادت کر. انہوں نے کہا میرے پہ غسل واجب نہیں ہے، میں ویسی عبادت کروں؟ تو کہا شریعت میں پاگلوں پر کوئی حکم نہیں ہے، بولے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. چونکہ پانی میں ڈوبنے کے بعد بھی جب تجھے یقین نہیں ہے کہ تو مکمل جو طہور مطلب پاک ہو گیا، تو اس کا مطلب تو پاگل ہے، اور پاگلوں پہ شریعت نہیں، لہٰذا تو بغیر غسل کے جو کرنا ہے کرتا رہے. یہ وسوسوں والا معاملہ ہے، وسوسے نہیں، یقین والا معاملہ، یقین والا معاملہ. ٹھیک ہے، تو یقین ہو کہ میں پاک ہوں عورت کو، تو پھر وہ روزے رکھ سکتی ہے. یقین ہو کہ حیض سے پاک ہو، یقین ہو کہ نفاس، حیض مینسس ٹھیک ہے یا ماہواری، اور نفاس جو ہے پوسٹ پارٹم بلیڈنگ یا ولادت کے بعد مطلب اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس پوسٹ پارٹم بلیڈنگ. ٹھیک ہے، تو حیض مینسس اور نفاس پوسٹ پارٹم یہ دونوں سے پاک ہے. شی کین گو آن مطلب وہ روزے رکھ سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے. تو پہلے یقین ضروری عبادت کے اندر، اس لیے میں نے نقطہ رکھا. اسی طرح جا سکتا. سوال کا دوسرا یہ جو سجدے میں جا سکتے ہیں تو کیا ناپاکی کی حالت میں وضو کرنا؟ پھر انہوں نے کہا سجدے میں جا سکتے ہیں، تو نہیں. سجدہ ایک ایسی عبادت ہے، یاد رکھیے، جو خاص ہے. سجدہ یاد رکھیے، اور سجدہ یاد رکھیے ایک تو نماز میں ہوتا ہے اور ایک تو شکر کا ہوتا ہے. دو سجدے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. تو نماز کا سجدہ ظاہر سی بات ہے وہ تو نماز میں ہی ہوں گا، اور شکر کا سجدہ یاد رکھیے وہ بھی اگر کرنا ہے تو ناپاکی کی حالت میں آپ نہ کریں، جب پاکیزگی کی حالت ہو جائے تب وہ سجدہ کریں انشاءاللہ عزیز. تو یہ زیادہ بہتر اور انشاءاللہ عزیز یہ درست ہوں گا. حالانکہ علماء کے ایسے فتوے موجود ہیں بغیر وضو کے بھی ایک انسان اگر ہو تو سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے. اور سجدہ شکر کے لیے انہوں نے وضو بھی شرط نہیں رکھی، اور سجدہ شکر کے لیے قبلے رخ ہونا بھی انہوں نے شرط نہیں رکھا. مطلب سجدہ شکر کسی بھی ڈائریکشن میں ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے. اور یہی معاملہ جو ہے سجدہ تلاوت کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے، وہ وضو کی ضرورت ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کی اور سجدے کی آیت آئی، اور صحابہ جن کا رخ جس طرف تھا اس نے اس طرف سجدہ کر لیا روایت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کیا. تو پتہ چلا یہ سجدے جو شکر کے اور تلاوت کے ہیں یہ دونوں بھی قبلہ ہونا شرط ضروری نہیں ہے. اور شکر کے لیے انہوں نے لکھتے ہیں کہ جو ہے وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور تلاوت کے لیے وضو کا کچھ لوگ کہتے ہیں مستحب ہے کہ وہ اس کے لیے کر لے. گو اس میں بھی اختلاف ہے کہ نہ بھی ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ میں نے سجدہ تلاوت کی بات کی ہے، یہ وضاحت کر دوں، سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں، یاد رکھیے، لیکن یہ سنت اور مستحب ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا، تلاوت والی آیت پڑھی اور اتر کے سجدہ کیا، مطلب ممبر سے اتر کے سجدہ کرا، پھر کھڑے ہو کے خطبہ دیا. اگلا جمعہ آیا، پھر ایک تلاوت والی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا. مطلب فرض نہیں ہے سجدہ تلاوت، اگر کبھی نہ بھی کر پائے آدمی تو فرض نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں لکھ کے رکھتے ہیں، ارے بھول گئے تو اس کا کفارہ کیا ہوں گا، ہم نے بھول گئے تھے. ضروری نہیں، ہو جائے تو ٹھیک، نہ ہوتا تو عمر کا عمل ہی ملتا ہے. اور شیخین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت سارے اعمال امت کو بتانے کے لیے کہ واجب اور فرض نہیں ہے، کئی بار ان کو ترک کیا تاکہ امت سمجھ لے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب دونوں بھی قربانی نہیں کرتے تھے، صرف امت کو یہ بتانے کی واجب نہیں ہے، چونکہ امت کا پیسہ بہت آ گیا تھا. پیسہ آنے کی وجہ سے ہر آدمی اپنے طرف سے ایک ایک جانور قربان کر رہا تھا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک بکری پورے گھر کی طرف سے ہوتی تھی، لیکن اب حالات یہ ہو گئی ایک آدمی اپنی طرف سے ایک بکری کر رہا تھا. ایک آدمی ایک حصے میں پورا خاندان ہوتا ہے تو ایک فرد کر رہا تھا. تو یہ دو لوگ نہیں کرتے تھے تاکہ صرف امت کو یہ بتائے یہ واجب نہیں جو تم اتنا اس میں آگے بڑھ رہے ہو، اس میں غلو کرتے جا رہے ہو. اللہ کے رسول زمانے میں ایک آدمی ایک بکری میں پورا خاندان قربانی کرتا تھا. مطلب ایک حصے میں ایک خاندان ہوتا ہے، ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں ایک حصے میں ایک فرد ہوتا ہے، ایک انڈیویجول نہیں، ویسا نہیں. تو یہ دونوں حضرات جو ہے قربانی نہیں کرتے تھے، صرف امت کو بتانے
کہ واجب نہیں ہے اور اس میں غلو مت کرو، زیادتی مت کرو، دیگر اور بھی اعمال ہے اس کے لیے خرچ کرو، ہے نا. تو بہرحال تو یہاں جو ہے ہم کو یہ بات پتہ چلی. تو ناپاکی کی حالت میں آپ وضو کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے. یاد رکھیے ناپاکی کی حالت میں، خاص طور سے خاتون کی طرف سے اگر یہ سوال ہے تو. کسی نے ایک سوال کیا اس میں کوئی حرج نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور کیا روزے کی حالت میں شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے؟ یہ بھی سوال بہت سارے لوگوں نے کیا، کیونکہ وہ عام بال تو عام چیزیں، بال تراشنا، کاٹنا، چھاٹنا، سر کے بال ہو گئے، مونچھ ہو گئے، جو ہے بغل کے بال ہو گئے. لیکن یہ خاص مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی روزے کی حالت میں کیا پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ کے اطراف جو بال جس کو نکالنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کی مدت کتنی ہے 40 دن از دا لمٹ، اور 40 دن یا اس سے پہلے نکالنا، یاد رکھیے. تو اس معاملے میں ہم جو ہے کیا کریں؟ اور اس معاملے میں جو سوالات آئے کیا پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے ہیں مرد اور عورت دونوں؟ اور خاص طور سے سوال کے اندر یہ تھا کہ نکال سکتے ہیں کیا اور کس چیز سے نکالے، اس لیے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے ریزر یا بلیڈ کا یوز کرنا حرام ہے، منع ہے. تو اس تعلق سے وضاحت لوگ چاہ رہے تھے، تو آئیے وضاحت کر دیتا ہوں. وضاحت یاد رکھیے اس طرح سے کہ مرد اور عورت روزے کی حالت میں دونوں بال نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت ہے ہی نہیں. بال نکالنے کی باڈی پارٹ کے کسی بھی پارٹ کے انسانی ضرورتوں کے تحت، شرعی ضرورتوں کے تحت، اور شریعت نے اس کا حکم دیا، اس کے تحت شرعی ضرورتیں کیا ہو سکتی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر کے پورے بال نکال دینا پڑا. ایکسیڈنٹ ہو گیا، داڑھی کا کچھ حصہ نکال کے اس کو سٹیچز دینا پڑے، آپریٹ کرنا پڑا، تو یہ شرعی ضرورتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح ضرورت کے تحت جو 40 دن ہونے آ رہے تو آپ کاٹنا چاہ رہے ہیں، آپ کو دل بڑا صاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کے کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے تو پرائیویٹ پارٹ کے بال، شرمگاہ کے بال، مرد ہوئے عورت تو دونوں نکال سکتے ہیں، اور دونوں بھی وہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں جس میں کوئی ممانعت نہیں. مطلب کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہ ان کے لیے یہ نہیں، ان کے لیے. جیسے مثال کے طور پر کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟ آئرن یوز کر سکتے ہیں، جس کو عام زبان میں ریزر کہیں گے، ریزر کا یوز ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ریزر بلیڈ کا یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، اس طرح، اس طرح، وس طرح، بہت کامنلی بہت سارے الفاظ اس کے لیے ادا ہوتے ہیں. ریزر جس کو کہتے ہیں، ریزر بلیڈ کہتے ہیں. تو ریزر بلیڈ انڈیویجولی اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کریمز لگا سکتے ہیں، پیسٹ لگا سکتے ہیں، اسٹرپس یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کریمز وغیرہ سے بھی نکالتے، اسٹرپس معلوم آپ کو پٹیاں چٹکائی جاتی ہے اور اکھاڑ لی جاتی ہے. شریعت نے اس میں کوئی ممانعت نہیں. یاد رکھیے یہ آپ چوائس ہے، جو تکلیف برداشت کر سکتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے اس میں. لیکن ان تمام میں ایک چیز یاد رکھیے، یہ صرف وہ آدمی خود کر سکتا کہ اور اس کے لیے نہیں کر سکتا. یہ کام صرف وہ آدمی خود کر سکتا کہ اور اس کے لیے نہیں کر سکتا ہے. اس کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل بہت مسائل ہو چکے ہیں اور بیوٹی پارلر کے نام پہ لوگ بہت ساری چیزیں غیر غلط کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اسٹرپس کے ذریعے بالوں کو نکالنا بیوٹی پارلر جا کے تو کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ آپ کو ہی کرنا اگر کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب جائز ہے، لیکن اس میں مستحب کیا ہے؟ مستحب ہے یاد رکھیے صاف کرنا. بغل کے بال کے لیے بھی ریزر یوز کر سکتے، سیزر یوز کر سکتے، بلیڈ یوز کر سکتے، اس کو اسٹرپس لگا کے اکھاڑ سکتے، لیکن اس کے لیے مستحب کیا ہے؟ اکھاڑنا. بغل کے بالوں کو اکھاڑنا مستحب ہے، زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا مستحب ہے. لیکن ریزر، کریمز، بلیڈ، سیزر اور سب کچھ بھی استعمال کیا سکتا، ممانعت نہیں ہے، مستحب ہے کہ بلیڈ یوز کی جائے. اب لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیا آپ نے بات کہہ دی کہ زیر ناف کے بال عورتیں بھی میٹل یوز کر سکتی ہے، وسترا یوز کر سکتی ہے، لوہا یوز کر سکتی ہے یا بلیڈ یوز کر سکتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے مجھے بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے نہیں کرنے کی؟ انہوں نے بولے تھے، ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بولتے ہیں ایسے. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے بڑوں کا بولنا. آئیے شریعت کیا بولتی ہے میں آپ کو بات کرتا ہوں. استحداد یہ لفظ زیر ناف کے بال نکالنے کو کہتے ہیں عربی کے اندر. کیا کہتے ہیں؟ استحداد. یہ زیر ناف کے بال نکالنے کو عربی میں کہتے ہیں. اور استحداد اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر حدید کا یوز ہوتا ہے، لوہے کا یوز ہوتا ہے، اور یہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ میل کے لیے استحداد، فیمیل کے لیے کچھ اور، دونوں کے لیے سیم استحداد، مطلب حدید کے ذریعے بالوں کو صاف کرو. ٹھیک ہے. آئیے حدیث بھی سن لیجیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور یہ حدیث میں بیان کیا اور فرمایا، کہا جب تو رات کے وقت آئے تو اپنی اہلیہ کے پاس نہ جا حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خاوند اس سے دور ہو. مطلب صحابہ وغیرہ سفر کرتے تو مہینے 2 مہینے دور ہوتے، تو آپ فرما رہے گھر پر اطلاع بھیجنا چاہیے، ڈائریکٹ شوہر کو نہیں جانا چاہیے. اور کیا فرما رہے کہ جس کا شوہر رات کو گھر واپس آئے تو وہ اس کے اہلیہ کے پاس نہ جائے حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خاوند اس سے دور ہوا تھا وہ لوہے کا استعمال کر لے. وہ لوہے کا استعمال کر لے یعنی زیر ناف کے بال نکال لے اور پراگندہ بال، پھیلے ہوئے سر کے بالوں کو جما لے. اور اس کے لیے عربی کا لفظ دیکھیے کیا ہے، حتیٰ تستحدہ. یہ حدید سے لفظ آ رہا ہے کہ تستحدہ حدید کے ذریعے، مطلب اس طرح جو لوہے کا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ عورت لوہے کا استعمال نہ کر لے، اس کا شوہر اس کے قریب نہ آئے. یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ عورت لوہا استعمال نہیں کر سکتی؟
واضح حدیث ہے. پتہ نہیں لوگ واضح حدیث قرآن و سنت کے آنے کے بعد کیوں علم حاصل نہیں کر کے اپنے آپ کو دھول اور جہالت کی پرتوں کے نیچے پال کے رکھتے اور سنبھال کے رکھتے, اور بتانے کے بعد بھی نہیں ایسا تھوڑی ہوتا کسی کے ایک بولنے سے ہم جو کرے وہ کرتے رہیں گے. اور کیا یوز کرتی ہیں عورتیں جنرلی ہمارے سماج میں؟ کریمز. اب میرا ایک سوال ہے بیسیکلی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کریمز تھے کہ ہیئر ریموونگ کریمز ثابت کر دیا کرتے تھے, تو پھر صحابیات کیسے کرتی ہوں گی؟ یہی تھا طریقہ ریزر کا یوز, یہی تھا طریقہ ریزر کا یوز, کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں تھا ان کے پاس. ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا, جب ان کو سولی پر چڑھا گیا اور جس گھر کے اندر بند تھے تو انہوں نے اس گھر کی مالکن سے, عورت سے کہا کہ مجھے وسترا چاہیے استعمال کے لیے, اور اس نے اپنا وسترا دیا. پہلے زمانے میں وستروں کو بلیڈ نہیں آتی تھی, معلوم نا آپ کو, وہ لوہے کا ہوتا تھا اور اسی کو دھر لگاتے تھے. یہ تقریباً 1960-70 تک استعمال ہوتا رہا. وہ ایک ہی لوہے کا ٹکڑا اس کو دھر لگاتے تھے, سب کو یوز ہوتا تھا. بعد میں بیماریاں وغیرہ عام ہوئی تو گورنمنٹ نے اس پہ بین لگا دیا اور کہا کہ ہر کسی کے لیے ایک نئی بلیڈ. اب تو اتنے شیونگ بلیڈ وغیرہ آسانی سے آ چکے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس زمانے میں تو یہ کریمز نہیں تھے, اسٹرپس نہیں تھے, کھینچ کے نکالنے کا طریقہ نہیں تھا. پھر بتائیے, پھر یہی تھا طریقہ. اس لیے حدیث کے اندر لفظ جو ہے تستحدا, جب تک کہ وہ لوہے کا استعمال نہ کر لے. پھر میں اور آپ کون ہوتے یہ بولنے والے نہیں. اور کریمز اور یہ جو پیسٹ اور یہ اسٹرپس ہوتے ہیں نا, یاد رکھیے بہت نقصان دہ ہے. میری بات کو یاد رکھیے, بہت نقصان دہ, جلد کو کالا کر دیتے ہیں. اور آلریڈی وہ ایک سینسیٹیو اسکن ہے, اس کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال اگر کرتے بھی ہے کوئی تو بہت مہنگی والے استعمال کریں. کریم سے بیٹر میں کہوں گا پھر سیزر کا یوز کریں. بہرحال جو بھی ہے, سیزر ہو سکتا ہے, اسٹرپس ہو سکتا ہے, کریم ہو سکتا ہے, لکوڈز کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے, لیکن بیٹر کیا میں نے بتا دیا, لوہے کا استعمال, کیونکہ حدیث کے اندر ہے, ثابت ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اور یہ مستحب اس لیے بھی ہے کہ جو لوہا ہوتا ہے نا, اس کی جو رگڑ ہوتی ہے, وہ رگڑ سے سب غلاظت گندگی وغیرہ گھس کر صاف ہو جاتی ہے. اسکن ایک طرح سے رینوویٹ ہو جاتی ہے, ریجوینیٹ ہو جاتی ہے, صاف پاک ہو جاتی ہے. رگڑ بیٹھنے سے صفائی ہو جاتی ہے مکمل, وہ کرنا چاہیے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح نصیحت کریں گا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اب عمل کیا کرنا ہے, 5 عمل ہو گئے. اب وہ عمل کی ترتیب کیا ہوگی وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ, کیسے کیسے کرنا ہے. تو 9 عمل ہے جو ٹوٹل کرنا ہے. 5 اعمال کو ترتیب کے اعتبار سے 9 ہوتے ہیں. وہ کیا کیا چیزیں؟ جلدی مسجد میں آنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے, چادر گھسیٹتے ہوئے چھوٹ گئی تو آئے, اور راوی کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا کہ خیمہ تو نہیں آ گئی. جلدی مسجد میں آنا, لوگوں کو بلانا, آپ نے بلایا, لوگوں نماز کے لیے جمع, لوگوں کو بلانا, جماعت بنانا, تیسرا کام جماعت بنانا, مرد عورتیں دونوں ہو سکتی ہے. چوتھا کام لمبی نماز پڑھنا, اتنی کہ خسوف یا خسوف ختم ہو جائے. 5واں خطیب کا نماز کے وقت خطبہ دینا, واض و نصیحت کرنا. 6واں دعائیں مانگنا. 7واں تکبیرات کہنا. 8واں صدقہ دینا. 9واں استغفار کرنا. عمل تو 5 ہیں لیکن ترتیب ملا کے پورا اگر کرے تو اتنے اعمال ہیں جو کر سکتے, اتنے اعمال جو ہے کر سکتے, ٹھیک ہے. اب ان اعمال میں حائضہ عورت کیا کرے, ٹھیک ہے, نماز تو پڑھ نہیں سکتی. ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہر بار آپ کا لیکچر ہوا کوئی بھی مسئلہ آیا تو حائضہ عورت برابر بیچ میں آ جاتی ہے, لیکن وہ میرے بھائی سمجھ نہیں پاتے. عورتوں کی کنڈیشن بالغ صرف 2 ہی ہوتی ہے, طہور یا حائضہ, باقی کی حالت یا حیض کی حالت. نفاس کی حالت جو کہ حیض کی قسم یہ سمجھ لیجیے, نفاس اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون جاتا ہے, نفاس کی حالت یا طہور پاکی کی حالت. تو ہماری ماں بہنوں کی کنڈیشن 2 ہی ہوتی ہے, یا تو پاکی یا تو حائضہ. اب جتنے مسائل بیان ہوں گے تو دونوں کرنا پڑیں گے نا ان کے لیے. جو پاک ہے وہ کیا کرے, جیسا شب قدر کا معاملہ ہے, جو طہور میں ہے پاکیزہ حالت میں تو کیا کریں گے, نماز پڑھ سکتی, سب کر سکتی. جو ہماری بہنیں حائضہ ہے تو ان کے لیے مسئلہ تو بیان کرنا پڑیں گے نا. اب ایک عبادت کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے, سورج اور چاند گہن ہو رہا تھا, 2 کنڈیشن میں سے کنڈیشن میں عورت ہے, یا تو حائضہ ہے یا تو نفاس میں یا تو پاکیزہ ہے. تو دونوں کے لیے مسائل بیان ہوں گے نا, تو اس لیے آ جاتی ہے. ورنہ لوگ ہمیشہ ایک طنز کے طور پر پوچھتے ہیں فیض بھائی کا لیکچر ہوگا تو یہ تو آئیں گے, لیکن یہ تو اللہ نے اسی فطرت پہ لوگوں کو پیدا کیا عورتوں, تو دونوں میں سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی. اب گہن ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے. تو حائضہ عورت کیا کر سکتی ہے ان چیزوں میں, نماز چھوڑ کر باقی سارے کام کرے. لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وضو غسل وغیرہ نہیں, تو وہ دعا کر سکتی ہے, وہ تکبیرات کہہ سکتی ہے, ٹھیک, وہ صدقہ دے سکتی ہے, اور وہ استغفار کر سکتی ہے. بس نماز والا عمل چھوڑ. تو حائضہ عورت کیا کریں گی, جب سورج و چاند گہن ہوں گا نماز چھوڑ کر باقی سارے اعمال وہ کر سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کی دلیل کیا ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا ذکر حیض کی حالت میں کیسے ہو سکتا, استغفار کیسے ہو سکتا, تو ان کو بیچاروں کا علم نہیں, اس لیے بتا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عائشہ حج کے لیے گئی اور آپ ایک جگہ روتے بیٹھی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا بات ہے عائشہ, کیوں رو رہی ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا, میں آپ کے ساتھ حج پر آئی تھی اس نیت سے کہ آپ کے ساتھ حج کروں گے, حیض آ گیا. تو کہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے, جیسے سم تھنگ ناٹ ان نیچرل, یہ نیچرل ہے تو ہوتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم کیا کرو, طواف چھوڑ کر باقی سب کرو, اور طواف چھوڑ کر باقی
سب کرو. اور حج میں سب سے زیادہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ تکبیرات ہے, اللہ کی بڑائی بیان ہے. حج پورا دعا ہے, معلوم آپ کو حج پورا دعا ہے. جیسا نماز ایک مخصوص عبادت ہے, روزہ بھوک والی عبادت ہے, زکوٰۃ مال دینے والی عبادت ہے, حج دعا کرنے والی عبادت ہے. اور حج کا ایک واحد پیغام ہے, معلوم ہے ایک ہی واحد پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں. اس کا سب سے بڑا توحید کا پیغام ہے. اور دعا, پورا حج دعا. حج جا رہے تو دعا, طواف میں دعا, سعی میں دعا, عرفات میں دعا, مزدلفہ میں دعا. دعا, حج دعا ہے. تو ماں عائشہ سے کیا کہا؟ طواف چھوڑ دو, باقی سب کرو, دعا کرو, استغفار کرو, تکبیرات بیان کرو, تم سب کر سکتی ہو عائشہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عورت نماز چھوڑ کر اگر سورج چاند گہن ہو جائے تو وہ دعا کر سکتی ہے, تکبیرات کر سکتی ہے, استغفار کر سکتی ہے, صدقہ کر سکتی ہے, اور اگر پاکیزہ ہے تو نماز بھی پڑھے. ہو گیا؟ تو یہ مکمل مسئلہ دونوں کے تعلق سے ہوگا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے, غفلت سے, مشکل سے, بے ہوشی سے, انجانے میں, علم نہ ہونے کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے, اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں. وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دوں. جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال, آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے, نیند کھلی تو کیا ہو گیا؟ سورج نکل گیا تھا, 7 بج گئے تھے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے, آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے, ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ. تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں, وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی. یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے, جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے, آنکھ لگ جائے, جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے. لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث. یہ غفلت سے ہو گیا, میں نے الارم لگایا, میں نے سب کچھ کیا, میں نے گھر والوں سے کہا, سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے, ہوگی غفلت, مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے. تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے. چونکہ وہ غفلت میں تھا, اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا, اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا, اس کے لیے تب ہے. عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے, بہت لیٹ ہو گئے, اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا, اب یہ نہیں جانتا مغرب کا, چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے. حدیث میں الفاظ ہے تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے. خام و خواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے, کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے, جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا, فوراً کرنا, عصر تک انتظار نہیں, ڈبل وضو کرنا, ڈبل فلاں کرنا, وہ کرنا, ٹھیک ہے, فوراً آپ اس کو کر لیں. کچھ لوگوں کو تو اتنی رائے نہیں ہوتی کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے, اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی, اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے, سر چلے جاتے. ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں, ہو گئی نا جماعت, کیا فائدہ مغرب سے پہلے, تبھی آپ کو پڑھنا. اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس جیسے کہ نماز پڑھو, جماعت ہو بھی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے, اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملیں گے چونکہ اس کی نیت تھی, ٹھیک ہے. تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے, اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. پڑھتے ہیں تو کیا اس کے بدلے وہ قضا پڑھے زندگی کی. تو دیکھیے قضا نمازوں کے معاملے میں کچھ مسائل ہم کو سمجھنا پڑیں گے. پہلا, نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی, جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی. یہ مسئلہ پہلے سمجھ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ, میں سو رہا تھا اور عصر کا ٹائم نکل گیا تو یہ نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا ہو جائے گی. میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور وقت پتہ ہی نہیں چلا تو یہ نماز چھوٹ گئی, اس کی قضا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, اذان ہو رہی ہے, اس کے بعد بڑا جان دو دیکھیں گے, اب مغرب آ گئی تو کیا اس عصر کی قضا ہے؟ نہیں, یہ نماز ختم ہو گئی, آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا, اس کو بولتے ہیں نماز فوت ہو جانا, ختم ہو جانا. تو جو چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے, جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی. تو اگر زندگی میں 30 سال میں مجھے سمجھ آئی دین اور اسلام کی, اب میں پڑھ رہا ہوں, اور 30 سال تک پتا تھا اسلام نماز فرض ہے, 5 وقت فرض ہے, اذانیں سنی, سب کچھ کیا, پھر بھی نہیں پڑھا, تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے صرف توبہ ہے, سخت توبہ ہے, شدید توبہ ہے, لیکن اس کی قضا نہیں ہے. تو جو چھوڑ دی گئی اس کی قضا نہیں, جو چھوٹ گئی اس کی. رول سمجھ میں آ گیا. تو اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ یاد کر لیجئے, میں کل چھوڑ دیا, پرسوں چھوڑ دیا, ترسوں چھوڑ دیا, لیکن سالوں کی ہے تو توبہ ہے, کیونکہ معلوم تھا مسلمان ہے پھر بھی نہیں پڑھے, تو توبہ ہے. جو چھوٹ گئی سمجھو حال میں چھوٹی, جب آپ نمازی بن گئے تھے ماشاءاللہ, تو پھر اس کی قضا. کسی نے ایک سوال کیا, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں, اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ. اعراض کرنا, اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنا, اللہ کے ذکر کو نہیں کرنا, یہ سب سے بڑی وجہ دلوں کی سختی کی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, کیا فرماتے, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت نہ کیا کرو, تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت سے نہ بولا کرو. کیوں؟ سنو, آپ نے فرمایا کثرت نہ کیا کرو, کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا کلام بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ دوسرا ذکر بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں.
مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت سے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کم کرنے سے یا دنیا کے ذکر زیادہ کرنے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے دن کا معمول ہم دیکھیں، دن چریا بولتے ہیں اس کو، دن بھر میں کیا کر رہے ہیں، دن بھر کا معمول دیکھیں اللہ کا ذکر کتنے کثرت سے کر رہے ہیں اور دنیا کا ذکر کتنے کثرت سے کرتے ہیں۔ ہم اگر اس کو موازنہ کریں تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں بھی جہر والی نماز آ جائے، امام خود پڑھ رہا ہو تو ذکر وہاں تو اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ چلو جب سری خاموش نماز ظہر کی ہے اور عصر کی ہے خود پڑھتے ہیں، مغرب کے اندر ہوتا ہے نا 1 رکعت خود پڑھتے ہیں، عشاء میں 2 رکعت خود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز ہے تو ہم دیکھیں تو امام صاحب پڑھ لیتے ہیں وہاں تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں کتنا کر رہے ہیں اس کے علاوہ۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرے اذکار کتنے زیادہ ہیں، یہ کام ہوا کیا، فلاں چیز ہوئی کیا، یہ گیا کیا، وہاں ہوا کیا، بچی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، بزنس کا کیا ہوا، پڑوسی کا کیا ہوا، اس کا۔ تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، ہارڈننگ آف دا ہارٹ جس کو کہیں گے کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دلوں کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں، سمجھ رہا، کثرت سے ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھی وہ ہے اللہ کے ذکر کی کمی، یاد رکھی، اور دنیا کے ذکر کی زیادتی۔ آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ ایک زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان کی۔ اللہ کے ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی ہے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی، اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے گا۔ مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں اعضاء کام کرنا بند کر دیں۔ تو ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں، چونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، سلام کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، مسافہ کرنا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتاہ سے کوتاہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے، چونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ وجہ یاد رکھیے، جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں، وہ وجہ یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت، موت کی یاد سے غفلت۔ چونکہ ظاہر سی بات انسان مر جائے گا تو مر گیا، لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد کرے، چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی ہے، یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا ہے نا۔ کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی، اس کو موت یاد آ گئی، فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم پڑ جاتا ہے۔ کسی نے کسی پہ ظلم کیا، دوسرے نے کہا رہے تم بھی مرو گے، دل نرم ہو جاتا، چونکہ مرو گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آتی تو اس کا دل نرم ہو جاتا۔ کسی نے کسی کو ستایا، حق مارا، ظلم کیا، گالی دی، کچھ بھی کیا، آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ، اس میں آپ ڈر پائیں گے۔ کوئی زکوٰۃ و صدقات نہیں کرتا، آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ، موت یاد دلاؤ، وہ زکوٰۃ صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کر تو اس ٹائم تو ڈر جاتا ہے۔ موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی ہوں گی۔ جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی، چونکہ آخرت کی بات ہو رہی۔ تو موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور موت کو اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم رہتے ہیں، اس کے دل نرم رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت کو بکثرت یاد کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے، اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ ہے۔ تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل ہوئیے، موتا کے گھر جایا کرے، نماز جنازہ میں شامل ہوئیے، تدفین قبرستان میں جا کے دیکھیے، وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کیجیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور دلوں کی سختیاں
کم ہو جاتی ہے. یاد رکھیے آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے, ہمارے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے جائیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو, اب چلنے تو دیکھا جائے گا. اس لیول تک آ گئے, جب ہوں گا جب دیکھا جائے گا, اس لیول پر آ چکے ہیں ہم لوگ. یاد رکھیے تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. تیسرا کام یاد رکھیے جس کے نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں, وہ یہ ہے یاد رکھیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ کی نافرمانی سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے. آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا اور کہا کہ ان سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا. 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا. پہلے کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے, یہ ایک فریضہ ہے. پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے. پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے. اور پھر عہد لیا تھا کہ قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو دیں گے. کہ تو یہودی سود پر پیسہ لیتے تھے تو اللہ نے کہا قرض حسنہ لو دو. 4 چیزوں پر عہد لیا. یہ عہد لینے کے بعد مطلب یہ 4 چیزیں ان پر واجب اور فرض کر دی گئی. اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے کیا کیا, اس فریضے سے اپنا منہ پھیر لیا, اس فریضے کو نہیں مانا. نتیجے دل سخت ہو گئے. سنیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے. اور اللہ فرماتا کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اللہ فرماتا کہتا ہے پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے. یہودیوں کو اللہ نے وعدہ لیا, 4 چیزوں کا وعدہ لیا. اس میثاق کو, اس وعدے کو انہوں نے توڑا جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا. تو یہاں پتہ چلا فرائض کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. فرائض کو چھوڑنے سے اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے آج ہمارا حال کیا ہے. یاد رکھیے کتنے فرائض ہم پہ اللہ نے کیے ہیں. نماز 5 وقت کی, روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے کا, زکوٰۃ ہم کو دینا اگر مال نصاب سے اوپر پہنچتا ہے ہمارا تو سال میں جو ہے ایک بار 2.5% اور الگ الگ اس کے جیسے جیسے مال کے الگ الگ اقسام ہوتی ہے. اسی طرح ہم کو اللہ نے مال و دولت دیا تو حج ہم کو کر کے آنا ہے نا, یہ چیزیں. لیکن آج بھی ان میثاق کو, ان وعدوں کو, ان عہد کو, ان فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ کی نافرمانی کی یہود نے اور جو فرائض ان پر عائد کیے گئے تو اس کو چھوڑا جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گئے. تو جو بھی انسان فرائض کو چھوڑتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں, سنگ دل بنتا جاتا ہے وہ انسان. یاد رکھیے تو سنگ دلی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا. ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچانا ہوگا. اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے تھے اور وہ ہمارے بھی دل سخت کر سکتا ہے. یاد رکھیے. اور کیوں نہیں, اور ہمارے دل آج کیوں اتنے سخت ہیں. ہم جس کی کہیں رزیل, جس کو کہیں گے اخلاقی رزیلہ, رزیل سمجھتے ہیں ایک دم گھٹیا اخلاق آج ہم میں کیوں بھرے ہوئے ہیں. یہ دلوں کی سختیوں کا تو نتیجہ ہے کہ پڑوس میں ایک انسان بھوک سے مر رہا ہے اور ہم لوگ اپنی دعوتیں اور شادیوں میں گل چھڑ اڑا اڑا کے پریشان ہیں. لوگ مال و دولت کے لیے ترس رہے ہیں, اپنی بنیادی ضرورتوں پورا نہیں کر پا رہے. ہم لوگ اپنے مال کو جلا کر بھی پریشان ہیں کہ کیا کرے, زیادہ کہاں خرچ کریں. تو دل کی سختیاں نہیں تو کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھ کر, ماحول کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر بھی اپنے اسلام نہیں کر پا رہے. کتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں. تو یہ تیسری اہم وجہ یاد رکھیے. آئیے چوتھی وجہ دلوں کے سخت ہونے کی وہ ہے گناہوں اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا. اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. گناہوں میں اور دنیا پرستی میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے. آئیے اللہ کیا فرماتا ہے. یاد رکھیے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا. ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا. اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ آ جاتا ہے, سپاٹ آ جاتا ہے, بلیک سپاٹ. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, عمل چھوڑ دیتا ہے تو دھبا دھل جاتا ہے. اگر ایسا نہ کرا, دوسرا کرتا ہے تو پھر ایک اور سپاٹ, پھر تیسرا ایک گناہ کرا, ایک اور سپاٹ. ایسا کرتے 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 ایک زمانہ آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے اس کا. یاد رکھ, سارا دل کیسا ہو جاتا ہے اس کا, کالا ہو جاتا ہے. یاد رکھ, دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. یاد رکھ, اور دلوں کا زنگ نکالنے کے لیے تلاوت قرآن سب سے بہترین طریقہ ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ضرور لیں گے کہ دل کو سنگ دلی کو ہٹانے کے لیے, نرم دل کرنے کے لیے کیا کیا کام کریں. ابھی سنگ دل کیوں ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک, تو یہاں سنگ دلی کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کیوں؟
ان کے برے اعمال کی وجہ سے. تو اسی لیے میں نے کہا گناہوں کی وجہ سے اور مغفرت نہ طلب کرنے کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پتھر جیسے بن جاتے. یاد رکھیے. اور آج ہم یہی حالت دیکھ رہے. یاد رکھیے کہ ہم برائیوں میں بالکل مگن ہیں، ہم برائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اور چاہتے ہیں وہ قلب سلیم بھی مل جائے ہمیں، جس کو اللہ قبول کرتا ہے. قلب سلیم وہ دل ہے جس کو اللہ روز قیامت قبول کرے گا، جو پاک اور صاف اور نرم دل تھا، جو وہ لے کر آئیں گا قابل قبول ہے. کس کے خاندان سے، کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. قلب سلیم چاہیے اللہ ہے نا، وہ دل چاہیے قبولیت کے لیے اعمال. تو ہمیں وہ لے جانا ہے. تو ہم جب اعمال گناہوں میں مگن ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے اور قلب سلیم نہیں ملتا. یاد رکھیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ نے زنگ چڑھا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی دلوں پر زنگ چڑھا دیتا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دلوں کی کیفیت بھی ہم دیکھیں گے جو قرآن نے بیان کی. لپٹے ہوئے دل، تالا ڈالے ہوئے دل، زنگ لگے ہوئے دل، ہے نا، الگ الگ ہیں. قرآن نے الگ جگہ کہا. جیسا قرآن کو نہیں سمجھنے والوں کیا کہا، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل لگے، تو تالے والا دل ہے نا. کسی جگہ کہا منافقین کے تعلق سے کہ ان کا دل کے اوپر کور چڑھ چکا ہے، تو مطلب ڈھکا ہوا دل ہے، مطلب ان کے دل کے اندر ایمان جاتا ہی نہیں، تو ڈھکا ہوا دل ہوگا. تو تالے قفل لگا ہوا دل، کور چڑھا ہوا دل، زنگ لگا ہوا دل، ہے نا. یہ سب دلوں کے اقسام ہیں. یاد رکھیں. کبھی موقع ملا دیکھیں گے. تو یہاں ہم دیکھ رہے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بدلے کیا کیا، ان کے دلوں کو زنگ لگا دیا، ان کے دل سخت ہو گیا. یاد رکھیے. آئیے وہ پانچواں عمل جس کے کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اور دل ایسے دل نہیں رہتے جو دل کو جس کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے، وہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کا انکار کرنا. خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کے انکار کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. یاد رکھیے. اللہ رب العزت نے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 میں فرمایا اور کہا جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو کیا فرمایا، دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ یہ بات ہم سے پہلے لوگ یہود کے بارے میں کہہ رہا ہے. جب یہودی ٹیڑھے ہو گئے، مطلب حق آیا، نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، دیگر انبیاءوں کی ایک بڑی جماعت. علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پاس کہو بھائی 2000 انبیاء بنی اسرائیل میں سے، اس کے بعد بھی ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، صحیح راہ سے ہٹا دیا، دل کو سخت کر دیا. تو دلوں کی سختی کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ خواہشات نفس کی انسان پیروی کرے. خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کیا ہوتا معلوم، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. جس کی جیتی جاگتی مثال یہود تھے. یہود نے حق آنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہونے کے بعد، حق ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو جھٹلایا، مطلب ٹیڑھے ہو گئے. آپ نے سب کچھ ایک آدمی کے ساتھ اچھا کیا، پھر بھی اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا، تو آپ کیا بولتے، بہت ٹیڑھا ہو گیا دیکھتا اس کو میں. ان کے ساتھ سب کچھ اللہ نے کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے حق کو انکار کیا اور وہ ٹیڑھے ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ فرماتا کہتا ہے ازاغ اللہ قلوبہم، تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو یہ دلوں کی سختی کی ایک وجہ اللہ کی نافرمانی. یاد رکھیے. اور اپنی خواہشات پہ چلنا. تو ہم اس بات کو تھام لیں، اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. ہم کبھی بھی جو ہے اپنی منمانی، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلیں گے. ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دل صحیح راستے پر ہوں گے، نرم ہوں گے اور قلب سلیم ہوں گے جب ہم مر کے اللہ کے پاس جائیں گے. اگر ایسا نہ کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، آج کوئی ہو رہا، شادی بیاہ، میت، لین دین، معاملات، تجارت، بول چال، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، دعوت، سب اسی لحاظ سے ہوتی جو قرآن و سنت کے خلاف، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں، اس میں ہم خوش ہوتے ہیں. تو ہمارے دل پھر کیسے صحیح رہیں گے؟ جب ہم ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب ہم ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ہمارے حالات کو ہم پہ بدل دیا. اب وہ آیت کیا قرآن کی آپ نے نہیں سنی جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدلے. یہ بات کس کے لیے تھی؟ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. ہم جب بھی اس آیت کو سنتے تو کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کسی قوم کے برے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اچھے کام کر کے اپنے حالات نہ بدلے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کیا کرتے سنیے. وہ فرماتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود گناہ اور معصیت کر کے اللہ کو مجبور نہ کرے کہ وہ حالات کو بدل دے. یاد اس کے لیے تھی. تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہ بہترین حالات اللہ نہیں بدلیں گا جب تک کہ تم خود کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اللہ اس امن اور سکون والے اور مدینے والے اور اچھے حالات کو تم خود نہ بدلو. یہ اس کا معنی تھا کہ ہم لوگوں نے غلط کام کر کے اللہ کو مجبور کیا کہ ہمارے حالات بدلے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ خیر کرنے کو بیٹھا ہے. وہ تو چاہتا ہے اس کا ہر بندہ ایمان لائے.
وہ تو چاہتا ہے ہر بندہ ایمان لا، تبھی تو انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، دنیا میں یوں چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ خود ڈھونڈو، مجھے خود ڈھونڈو حق کیا ہے، نہیں، اتنا سب کچھ گائیڈ کیا ہم، ہے نا. یہود نے یہی کیا، سرکشی کیا. دیکھیے آئیے منافقین کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہے ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو منافق ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل جاتے تھے. کیوں؟ تو ابھی آیت آئی، اب ہم کو عمل کرو بولیں گے، اب آیت آئی صدقہ تو ہم کو دو بولیں گے، اب آیت آئی فلاں، نکل جاؤ ایسے. اور نکلتے ہو اشارہ کوئی دیکھے تو نہیں نا اپنے کو، چل نکل جاؤ. اور نکل، جہاد کا اعلان ہو رہا، خاموشی سے پیچھے سے اٹھ کے بھاگ جایا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جہاد میں سب کو جانا فرض ہوا کرتا، نکل کے بھاگ جاتے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اور پوچھتے کوئی دیکھے تو نہیں کسی نے. تو اللہ فرما رہا ہے چونکہ انہوں نے اپنا منہ وہاں سے پھیر لیا، واپس چلے گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. مطلب شریعت کے احکام آتے تو منافق بھاگ جاتے تھے وہاں سے نکل کے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. ہمارا حال بھی ہے، لوگ بولتے بہت ساری بار کہ کوئی گناہ ہے بول کے سننا نہیں، سنے تو پھر عمل کرنا پڑتا. لہٰذا وہ ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ کے بارے میں بتایا جاتا بھاگ جاتے ہیں. قرآن کی آیت کو پڑھ کے سنایا تو دوڑنے لگ جاتے. کیوں؟ تو بولے سنے تو عمل کرنا پڑتا. منافق سن رہے تھے اور بھاگ رہے تھے کہ عمل نہ کرنا پڑے. ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ گئے، ہم تو سننے کو تیار نہیں. بولے سنو ہی مت، سنے تو عمل کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے بات؟ اور یہ بات میں نے عملاً دیکھی. ہم جب کالج میں تھے تو ایک مرتبہ یہ کہ ایک صاحب جو ہے گانا گا رہے تھے بہت زور سے. تو ہمارے ساتھ ایک جو ہے ایک عرب تھے، اور انہوں نے سوچا کہ اس کو نصیحت کرتا ہوں. چونکہ گانا گا رہا تھا، الفاظ اچھے نہیں تھے، نصیحت کرنے کے لیے ہو گئے. جیسے اس نے دیکھا کہ نصیحت کرنے آ رہے ہیں، انہیں دونوں انگلیاں کان میں ڈالا اور بھاگنے لگا. لٹرلی بھاگا، اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے اور یہ آگے بھاگا. انہوں نے بولا میں تو آج سناؤں گا. پھر ایک مقام پہ جا کے اس کو پکڑ کے اس کے دونوں کانوں میں سے انگلیاں نکال کے انہوں نے سنا ہے. جب سن لیا تو بولا رہے یار اب عمل کرنا پڑے گا نا. آپ سمجھ رہے؟ مطلب وہی کانسیپٹ ہے. یہ لوگ کیا کرے، آیت سن رہے ہیں، پھر اشارہ کرے دوسرے کو مجلس میں سے اٹھو نکلو. نکلنے کے بعد پوچھ رہے کسی نے دیکھا تو نہیں اپنے کو، اپنے نکلے وہاں سے، کیونکہ آپ عمل کرو بولیں گے اپنے. تو جب انہوں نے یہ حرکت کی اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں. آج ہمارا حال بھی یہ ہے. ہم میں سے اکثر لوگ قرآن حدیث اس لیے بھی نہیں سنتے، بولے سنے تو بیٹے عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا نہیں سنے تو ہم بچ جائیں گے. کہ نہیں سنے تو آپ بچ جائیں گے؟ اگر نہیں سنے تو کوئی بچ جائیں گا تو سب سے پہلے کافر بچ جائیں گے، کیونکہ ان کو نہیں معلوم اسلام حق ہے. ہم نہیں بچیں گے، پہلے ہم کو تو معلوم اسلام کیا ہے. سمجھو میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان منافقوں کے جیسے ہمارے دل بھی سخت کر دے اور ٹیڑھا کر دے. آئیے چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے دلوں میں سختیاں آ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زیادہ ہنسنا اور لہو اور لعب میں مشغول رہنا. زیادہ ہنسنا اور لہو اور لعب مطلب کھیل کود میں مشغول رہنا. تو لہو اور لعب کے کاموں میں مطلب بیکار کے کاموں میں اور کھیل کود میں مطلب دنیا کو کھیل تماشا سمجھنا، اس کے اندر سیریسنس لا کے اچھے عمل نہیں کرنا، چلتا ہے بولنا، ہنسنا خوب. یہ یاد رکھیے دلوں کی سختی کی ایک وجہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا ہی بنا لیا، دن اور رات صرف ہنستے رہتے ہیں. ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، اس میں منع نہیں. قہقہ بھی کبھی لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جائز ہے. لیکن پوری زندگی اس میں گزر رہی، کوئی آیا تو ہنسی، کوئی جا رہا تو ہنسی، بیٹھے تو ہنس رہے، اٹھے تو ہنس رہے، میت میں کھڑے بھی تو ہنس رہے، کسی مطلب صرف ہنسی کا رہتا. اور آپ وہ مجلس کو دیکھ سکتے جمع ہو کے خالی ہاں 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 آوازیں چالو رہتی. بولیں گے یار ان کی زندگی کیا ہے، صرف ہنس رہے. زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جو حالات قبر کے بتائے گئے اور موت کی بات کی کیفیت جو میرے سامنے لائی گئی، اگر تمہارے سامنے لا دی جاتی تو تم زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے. یہ ایک روایت میں تم ہنسنا بھول جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا بہت زیادہ کثرت سے ہنسنا اچھی بات نہیں. تھوڑا بہت ہنسنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں. ہنسی اور مذاق کے آداب، اس سے پورا میرا ایک تفصیلی لیکچر ہے کہ ہنسی کرنا، مذاق کرنا، تھوڑا بہت ہنسنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن بکثرت ہنسنا اور ہنستے ہی رہنا، قہقہ لگانا اور کثرت سے قہقہ ہی لگانا، پوری زندگی کو کھیل کود بنا دینا، یہ بالکل جائز اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کو یاد رکھیے مردہ کر دینے والا عمل ہے. تو لہٰذا ہنسیے، حشاش اور بشاش رہیے، تبسم جس کو کہتے ہیں مسکرائیے، تھوڑا ہنسیے. کبھی کبھار قہقہ لگانا بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کرنا منع ہے. تو ہنسی اسے منع نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہنسنا، لغو اور لائف سمجھنا دنیا کو،
ہر چیز کو نماز پڑھے گا دیکھا جائے گا، فلاں کرے گا ہاں دیکھا جائے گا، زکات کا ہم تو کبھی دیے نہیں آج تک، صرف ہنستے ہیں ایسے لوگ۔ اور آج بھی دیکھیے آپ لوگوں کو جب کوئی بات آپ کی ٹالنا ہے تو کیسا کرتے ہیں، ہنس کے ٹالتے ہیں، چلو نماز کو ہتا میں جا، ابھی بھی ہنسی سیریسنیس نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں جا رہا ہوں، تو گویا پوری زندگی انہوں نے ہنسنے میں لگا دی۔ یہ چھٹا عمل تھا، یاد رکھیے۔ اور یہ 6 بڑے بڑے اعمال یاد رکھیے جن کے کرنے سے دل ٹیڑے، سخت، خراب، مردہ، بیکار ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو دلوں کو سخت کرنے والے اعمال ہے۔ اسی طرح 7واں عمل یاد رکھیے، دنیا کی لذتوں میں اور آسائشوں کے حصول کے لیے ہر طرح کے کام کرنا، مارے مارے پھرنا، اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا۔ مطلب دنیا کے لیے پوری کوششیں کرنا اور آخرت کے لیے کوششیں نہ کرنا، یہ بھی دل کی سختی کی وجہ ہے۔ اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں جب آدمی کا ٹارگٹ اور ایم دنیا ہو جاتا ہے، آخرت نہیں ہوتا، تو اس کے دل خود سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کو مال سے مدد کرو۔ جب آدمی کا ٹارگٹ دنیا ہو جاتا ہے، بولتا ان کو دیں گے تو میں غریب ہو جاؤں گا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آخرت اس کا مقصد ہوتا ہے تو بولتا ہے ان کو دو، اس لیے کہ یہی تو میرے نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ آخرت میں، ہے نا، یہی تو میرے نجات کا ذریعہ بنیں گے آخرت۔ تو دنیا جب ٹارگٹ بن جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور آخرت جب ٹارگٹ ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے لیے کوششیں کرنا اور آخرت کو بھول جانا، یہ دلوں کی سختی کی وجہ ہے۔ اور آج اکثر ہم میں سے لوگ جو سنگ دل ہو گئے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے ہو گئے کہ ٹارگٹ دنیا ہے، جس کے لیے کتنے سارے نقصان اپنے آخرت کے ہم کر رہے ہیں اندر کی۔ حق مارنا، رشتوں کو توڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، صدقات نہ کرنا، جس کا حق مال میں نہ دینا، لوگوں کی مدد نہ کرنا، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مدد کروں گا تو دنیا میری چلے جائیں گے، میں پیچھے ہو جاؤں گا، وہ میرے برابر آ جائیں گے، وہ میرے ساتھ آ جائیں گے، اور ہم چھوڑ دے۔ تو آخرت کو ٹارگٹ کیجئے، دنیا کو ٹارگٹ نہ بنائیے، یاد رکھیے۔ 7واں عمل تھا۔ 8واں عمل یاد رکھیے جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، وہ یہ دنیاوی محفلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں اور فضول گفتگو کرنا، اس سے بھی دل سخت ہے۔ دنیاوی مجالس سے بیٹھنا اور فالتو باتیں، دنیاوی مجالس میں بیٹھ کر دنیا کی خیر کی باتیں کرنا بھی جائز ہے، کہ تجارت کیسی کرنا، بزنس میں کیا چل رہا، مارکیٹ میں کیا چل رہا، کیا نئے پروڈکٹس آئے، کیا نئے ایپس آئے، بزنس پروموشن کیسے کرنا، یہ سب اچھے کام ہے نا۔ لیکن مارکیٹ میں فضول مجلسوں میں بیٹھ کر فضول باتیں کرنا، یہ جو ہے دلوں کو سخت کرنے والا عمل ہے، اور یہ کثرت سے ہو رہا ہے۔ اور اس کی کچھ باتیں آگے پیچھے کی میں پہلے لے چکا ہوں۔ 9ویں چیز یاد رکھیے جس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا، اس سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ 9 پوائنٹ کے اندر تو آج کل سوشل میڈیا کا ہر وہ کام جو کام فضول ہے اور بیکار ہے، اس کو دیکھنے میں ہم کر رہے ہیں۔ دیکھی جانے والی فضول چیزوں سے دل سخت ہوتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں، پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا۔ ایک بچہ ہے، اس کو جانوروں کو مارنے کی ویڈیو دکھائی آپ، 2 4 5 10 ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی جانور کو مارنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ دیکھنے سے اس کے دل میں وہ برائی نہ رہی، اس کا دل سخت ہو گیا۔ کسی انسان نے کبھی قربانی نہیں دیکھی تھی، ذبح ہوتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا تھا، جب پہلی بار دیکھتا ہے کیا حال ہوتا ہے نا، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ بار بار دیکھتے رہیں گا تو وہ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے۔ لیکن یہ تو جائز کام تھا، لیکن اس کے بعد وہ لوگ جانوروں کو مارنا، انسانوں کو مارنے کی چیزیں دیکھیں گا، پھر وہ سخت دل بنتا چلا جائے۔ تو گناہوں کو بار بار دیکھنا، گناہوں کو بار بار جس کو اس میں وقت ضائع کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ بیہودہ چیزیں دیکھنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیے، میجورٹی آف کنٹینٹ ہم اور ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسا بیکار اور فضول کنٹینٹ ہے جس کے نتیجے میں برائیاں ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، بہرحال وقت کو ضائع کرنا، تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمارے دلوں پہ اثر پڑتا ہے۔ جب ناچ گانا دیکھتے ہیں تو ناچ گانا ہو سکتا کرتے نہیں ہوں گے، لیکن پھر جب کرنے کا موقع ہے یا کسی کو کرتے دیکھے تو برائی بھی دل میں واقعی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے 10 اور آخری پوائنٹ جو آج ہم لیں گے دلوں کی سختیوں میں، وہی ہے دین کو سمجھنے اور سنجیدگی کی کوشش نہ کرنا، جس کو ہم کہیں گے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا سنجیدہ، اور بنیادی مسائل سے جہالت کو برتنا، یہ بھی دل کی سخت ہونے کی ایک اہم وجہ ہے۔ یاد رکھیے کہ آج ہم دین کو سمجھنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ذرہ برابر بھی کوشش دین کو سمجھنے کی آج ہماری نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دلوں کی سختیاں ہمیں اگر ختم کرنا ہے تو دین کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج کتنی عجیب بات ہے، یاد رکھیے، اور اللہ ہمارے دلوں کو سخت کیوں نہ کرے، جو دین اور شریعت اس نے ہمیں دی، جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بکثرت جماعت اپنی جان اور مال کی قربانیاں دیتی چلی آئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نے کتنی قربانیاں اس امت کے لیے دی، اس کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین نے ایک لمبے عرصے تک قربانیاں دی، اور اس کے بعد بھی آج ہمارا حال یہ کہ دین کے بیسک نالج، بنیادی علم بھی ہم کو نہیں۔
بیسک نالج بھی ہم گین نہیں کرتے ریلیجن کی. یاد رکھیے دین کے معاملے میں. دنیا کے معاملے میں تو ماشاء اللہ کتنے سال لگاتے ہیں ہم. اب کیا بتاؤں میں. اگر ایک آدمی گریجویشن کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ 15 ایئرس پڑھتا ہے. پوسٹ گریجویشن کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ 17 to 18 ایئرس پڑھتا ہے. اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کیا ہے تو ایم فی ایل ڈاکٹریٹ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ جو ہے 20 to 22 ایئرس پڑھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی, دنیا کے علامہ بننے کے بعد بھی, اسلام کا دین کا بیسک نالج بھی ہمارے پاس نہیں. بیسک نالج بھی نہیں یاد رکھی. فرض نماز کو تو وضو کی ضرورت ہے, نفل کو وضو کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے. نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ فرض کو تو معلوم ہے لیکن نفل نماز کے لیے کیا ہے. سمجھ رہے آپ. مطلب ایسی حالات ہے علم کی اتنی کمی اسی کو انتہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کبھی نہیں معلوم. کتنا بنیادی سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا ہے. لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا ہے. یاد رکھیے یہ بہت امیزنگ چیز ہے. یاد رکھیے بہت امیزنگ چیز ہے. آپ تعجب کریں گے. ایک صاحب نے مجھے ایک سچا واقعہ بتایا مدینے کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں مدینے میں 25 سال سے ہوں. 25 سال سے تو میری عادت لوگوں سے ایسی, جب میں ڈراپ کرتے مسجد نبی کے پاس سے گزرتے تو پوچھتا ہوں یہاں کیا ہے, یہاں کیا ہے. تو ایک شخص سے میں نے ایک بار جو ہے ڈرائیو کر رہا تھا میری گاڑی, تو میں نے پوچھا یہاں کیا ہے. مدینہ میں ہے, مسجد نبی کے پاس سے ڈرائیو کر کے گاڑی لے جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا یہاں کیا ہے, تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم, بس ایک مسجد ہے اتنا معلوم ہے. مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہے, صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک مسجد ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں کیا تھا. یہاں لوگ آتے تو مسجد کے ساتھ یہاں اور کیا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہاں ہوئی. اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ یہاں ایک مسجد ہے اور لوگ نماز کو جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے مکہ اور مدینہ کے اندر غیر مسلموں کی انٹری نہیں ہے. ان کے لیے الگ شہرائع ہے جو ادھر سے باہر سے سٹی کے نکل جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان ہے. اور یہ 10-12 سال سے بتانے لگا میں ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہوں اور اس نے آج تک مسجد نبوی میں جانے کی, اس کو کہیں گے توفیق اس کو نہیں. اس نے مسجد میں کبھی گئے تو اس نے کہا یہاں مسجد ہے لوگ نماز کو جاتے ہیں, اس کے علاوہ کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم اس کے علاوہ کچھ بھی ہے. تو اس نے 10-12 سال کے اس کے کیریئر میں کبھی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی مدینہ میں رہنے کے باوجود, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک, اور وہ مدینہ میں 1 دہائی سے زیادہ سے ٹیکسی چلا رہا ہے. یہ دوری یاد رکھیں. اور یہ بات حقیقت ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, میرا خود کا ذاتی تجربہ. میں جب سفر کے لیے گیا ایک بار مکہ, تو بھائی خیالات آتے ہیں دل میں, تو خیال آ گیا لوگوں سے بات کریں. کچھ عربوں سے کچھ لوگوں سے ملاقات کی, ایکسپرٹ سے ملاقات کی. تو لوگوں سے ایسی سوال کی کہ آپ کتنے دن سے مکہ میں اور آپ کا حج ہوا کیا. تو آپ یقین نہیں جانیں گے ایسے بھی لوگ ملے جو 50 سال عمر ہوگی, مکہ میں پیدا ہوئے, مکہ میں ہیں لیکن حج نہیں کرے آج تک. جبکہ مکے والوں کے لیے کیا مسئلہ ہے حج کے لیے, ان کا تو گھر سے نکلنا ہے, پیدل جانا ہے سیدھے اٹھ کر. حج نہیں کیا انہوں نے, پیدا ہوئے وہاں, اور کچھ نے تو بتایا مر کھپ گئے بولے حج نہیں کی کبھی. ان کو تو حج فرض کے لیے ان کو تو پیسے کی بھی ضرورت نہیں نا مکے والوں کو. ارے روپیہ خرچ نہیں ہوتا, گھر سے حرام مان کے نکلنا ہے ان لوگوں کو. تو آپ سمجھ رہے ساری چیزیں پیدل کر سکتے, 5-10 کلومیٹر کے دائرے میں پورا حج ہو جاتا ہے ان کا. حج نہیں کیا, مر کھپ گئی نسلیں. آپ سمجھ رہے بات کو, مر کھپ گئی نسلیں, حج نہیں کیا انہوں نے. ٹریول ٹورس والے جو ساتھ چل رہے تھے, کچھ ٹورس والوں سے بات چیت ہوئی جو لوگ حاجیوں کو لے کے چلتے ہیں, ان کو دیکھ کر ہم کو حسرت ہو رہی تھی کتنے خوش نصیب ہے. عمرہ کے ٹورس لے جاتے ہیں, حج کے ٹورس لے جاتے ہیں, تو کتنے عمرہ کر لیے ہوں گے, کتنے حج کر لیے ہوں گے. جب بات ہوئی تو ایسے ٹور آپریٹرز کے کام والے لوگ جو ساتھ آتے ملے, جنہوں نے حاجیوں کو پتہ نہیں دہائیوں سے لا رہے, ایک بار بھی عمرہ تک نہیں کیا انہوں نے. مانو عمرہ بھی نہیں کیا. حج تو بہت دور کی بات ہے, عمرہ نہیں کیا. ہندوستان سے نکلے تو ہاتھ پیر انگلیوں میں گلے میں سونا بھرا ہوا, اور وہاں پرابلم ہوتی بول کے پھر نکال کے تھیلی میں ڈال کے بند کر کے رکھ دیے. پان بیڑی اور حقوق کے انتظام بلیک میں لے جا رہے ہیں, اور مجلس جمتی یہ آپریٹرز کی جو لوگ عمرہ حج کو لاتے ہیں لوگوں کو, کبھی مسجد نبوی اور مسجد حرم کی زیارت بھی نہیں کرتے, اور پورا دن 30-30 40-40 دن حقے جلاتے ہیں, راتوں میں پڑیاں, جبکہ لیگل ہے وہاں, کھاتے پیتے ہیں اور بہترین زندگی گزارتے 40-50 دن کی. پھر آ گئے چلو واپس جانا انڈیا, اور آ گئے تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہندوستان سے جا رہے ہیں, ان پہ خرچ ہو رہا ہے, جا کے میں اللہ کے گھر کی زیارت تو کر لوں, مسجد نبوی کی زیارت تو کر لوں. نصیب نہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے. تو آج دین کا حل ہمارا ایسی ہو چکا ہے. سیریسنس نہیں ہے دین کے علم کے معاملے میں, سیریس نہیں ہے دین کے اعمال کے معاملے میں. میں نے یہ 2 مثالیں مدینے اور مکہ کی دی. یہ مدینے کی مثال تو کسی نے مجھے بتائی تھی, مکہ کی مثالیں میں نے اپنی ذاتی دی. یاد رکھی, میں نے خود لوگوں سے پوچھا, آپریٹر سے بات کی, کتنے سالوں سے آ رہے ہو, کب سے یہاں لوگوں کو لاتے ہو, کیا کرتے ہو. تو بس یہاں آ جاتے ہو, ادھر سے ایک آتا, ادھر سے ایک آتا, پاکستان سے ایک آتا, بنگلہ دیشی کا آتا, اپنی سب کی جوڑی جم گئی, انہیں فلاں حقہ لاتا, انہیں یہ لاتا وہ لاتا, شام میں وہ ہوٹل ہے, یہ لوگ وہاں چھوڑ کے آئے تھے, ہم یہاں بیٹھ جاتے, وہاں چھوڑ کے آئے تھے, فلاں کرتے. تم بھی تو حج کر لو,
تم بھی تو کوشش کر لو. اور کوشش کرنے والے کیسے ہوتے, ایک ذاتی اگزامپل دیتا ہوں. ایک شخص تھا جو ہوتا ہے ایسے لوگ جن کو کام کاج کم ملتے ہیں لیکن وہ اقامہ وغیرہ نکال لیتے ہیں, سعودی وغیرہ میں کام کو آ جاتے ہیں. تو اس سے بات چیت کی گئی کہ بھائی یہ حج کا سیزن ہے, ہم کو 10-12 دن کے لیے ایک آدمی چاہیے, ہیلپر چاہیے. اس نے کہا بالکل میں ہیلپ کروں گا, میں پوری کوشش ہی کروں گا. اور ہیلپ کرنے کے ساتھ ساتھ لیکن میں ایک اجازت چاہوں گا, میں بھی حج کروں گا. اب سب لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا کہ حج کریں گا تو ہیلپ کیسا کریں گا ہماری, اس کو رکھ رہے اسی کام کے لیے کہ ہمارا ہیلپ کرے. تو اس نے کہا لیکن میں حج نہیں کروں گا تو میرے یہاں آنے کا فائدہ بھی کیا ہوگا. تو کہا کتنے سالوں سے یہاں ہوں. تو کہا میں 5-7 سال ہو گئے اپنے ملک سے, وطن سے آ کے یہاں. وہ تو کتنے حج کے, کہا ہر سال کرتا ہوں, ایک بھی سال چھوڑتا نہیں ہوں میں. تو کہا ہر سال ایسی کام کرتے کر, ہاں کام کرتے کرتے. تو اس نوجوان کو میں نے دیکھا, جو میں نے دیکھا خیموں میں, وہ 2 سے 3 گھنٹے صرف سوتا تھا ایک دن میں, چونکہ وہ دوسروں کے کام بھی سو کرنا ہے. حاجی اٹھنے سے پہلے تیاری کرنا اور حاجی سونے تک اس کو جاگنا پڑتا تھا, لیکن اس کا عزم یہ تھا کہ مجھے بھی حج کرنا ہے. تو اس کے عزم کا نتیجہ یہ تھا کہ 2 سے 3 گھنٹے سو کے اس نے اپنا بھی حج کیا. اور حج میں سارے وہ محنت کے کام کرتا تھا, مشقت کے, سامان اٹھا کے لے جانا, کھانے کا سامان مینا تک پہنچانا ہے تو ظاہر سی بات ہے گاڑیاں نہیں آتی اندر, کاندھوں پہ ڈال کے لاتا تھا, سب کرتا تھا. تو ایکسٹراڈنری مشقت جو ایک عام آدمی نہیں کر پاتا, لیکن اس کا جذبہ تھا کہ میرا حج بھی ہو جائے. ایسے بھی لوگ ہیں ان کو اللہ نے توفیق دے رکھی, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو پھکٹ چھا, مال و دولت کی کوئی کمی نہیں, وہاں ٹور آپریٹر بھیج رہا, جا بھائی جا, یہ صرف حاجیوں کے اندر بھر رہے بکریوں میں, چل بیٹھ یہاں ہو کر وہاں پہنچا رہے, چل یہ کھا یہ پی یہ کر, اور اپنا کام ہے کھانا پینا, تمباکو, بیڑی, پان, حقے اور مٹر گشتی جس کو بولیں گے, پورے رشتہ داروں کے پاس جانا, ملاقاتیں کرنا. حالانکہ حج نہ بھی کرے تو حاجیوں کی خدمت کر کے کیا کر سکتے ہیں. اور 20-20 سال سے حاجیوں کو لے جا رہے, ایک حج نہیں کیا. ہر سال سینکڑوں بار عمرے کو لے جاتے لوگوں کو, ایک عمرہ اپنا نہیں کیا. ہاں یار بولے اب جمتا, اگلی بار دیکھیں گے, آئیں گے ٹور. یہ حال ہے. اور ایک جذبہ تو بہرحال دین, علم سیکھنے کا جذبہ, دین کو سمجھنے کا جذبہ, دین سے واقفیت حاصل کرنے کا جذبہ اگر نہیں ہوگا تو دل سخت ہوتے جائیں گے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا در سخت دل کا کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول نہیں کریں گا. اور اللہ تعالیٰ صرف قلب سلیم جو لے کر آئیں گا اس روز, جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دیتے وقت کہا تھا کہ صرف میرے والد, مال و دولت, وہاں لڑکے نہیں کام آئیں گے, صرف وہ کام آئیں گا جو جس کو اللہ عطا کر دے قلب سلیم, بہترین, ایک پاک, شفاف, نرم, اللہ کا تقوی رکھنے والا, تقوی کے ڈر سے اعمال کرنے والا, نیکی کی طرف رغبت پانے والا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا. وہ دل ہوں گا کہ جو حسد سے, کینہ سے, برائیوں سے پاک